ناظرین کرام، امام کے پیچھے جو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں ان رکعتوں کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھا جائے گا، میں انشاءاللہ تعالی مکمل طریقہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ اس چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کہ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اور اگر فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، فجر کی اگر نماز امام پڑھا رہا ہے اور مقتدی پیچھے سے ہم آئے اور آنے کے بعد کھڑے ہو گئے، اگر امام رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں ہم شامل ہو گئے تو پھر ہمیں وہ رکعت مل جائے گی، لیکن اگر رکوع سے امام کھڑا ہو گیا اور سجدے میں جا رہا ہے یا سجدے میں ہم کو امام تھا اور سجدے میں ہم چلے گئے تو پھر وہ رکعت نہیں مانی جائے گی، رکعت فوت ہو جائے گی، اگلی رکعت سے ہم اپنی نماز کو رکعتوں کو شمار کریں گے۔ اگر کوئی امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے، ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اب ہم آئے اور آنے کے بعد ہم 2 رکعتیں ہم کو مل گئیں، ہم شامل ہو گئے، تو پھر جب امام سلام پھیرے گا تو پھر ہم کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعتیں پوری کر لیں۔ وہ 2 رکعتیں جو ہم پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملائیں گے، کیونکہ فرض جو نمازیں ہیں، جو فرض جتنی 4 رکعتیں اگر فرض پڑھی جا رہی ہیں تو اس میں 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورتیں ملائی جاتی ہیں، اور 2 رکعت آخر والی اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اب جب امام کے ساتھ ہم جب شامل ہوئے تو ہمیں 2 رکعتیں ملیں، تو وہ 2 رکعتیں آخر والی 2 رکعتیں ملیں، یعنی کہ امام 2 رکعت پڑھا چکا تھا، وہ 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا جس میں سورت بھی ملائی جاتی ہے، تو پھر وہ تو ہم نے پڑھی نہیں ساتھ میں، اب اس کے بعد والی جس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعتیں ہم کو ملی، تو پھر جب ہم کھڑے ہوں گے 2 رکعت جو پوری کریں گے تو ہمیں اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، اور اگر 1 رکعت چھوٹی ہے تو پھر 1 رکعت اس کو میں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ اسی طرح سے عصر کی نماز میں اگر کسی انسان امام 1 رکعت چھوٹ گئی، کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی کی 1 رکعت چھوٹ گئی، اب وہ جب امام سلام پھیرے گا تو پھر مقتدی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد 1 رکعت جس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ میں سورت بھی ملائے گا۔ اسی طرح سے تمام نمازوں کا یہی طریقہ ہے۔ ایک چیز کو سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خود یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ امام جو 4 رکعتیں فرض پڑھاتا ہے، اگر 4 رکعتیں فرض پڑھا رہا ہے تو اس میں 2 رکعتیں جس میں جو پہلی 2 رکعتیں پڑھائے گا اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا، یا آپ اکیلے پڑھیں تو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے، اور 2 رکعت جو فرض کی آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں ملائی جاتی ہے۔ تو ہم اگر امام کے پیچھے آئے اور آنے کے بعد 2 رکعتیں امام پڑھ چکا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس نے فرض جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس میں اس نے سورت بھی ملائی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھی۔ ہم کو جو 2 رکعتیں ملی ہیں وہ صرف سورہ فاتحہ والی ملی ہیں، تو اس لیے جو ہم 2 رکعتیں پوری کریں گے تو پھر اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر امام رکوع میں ہے، کوئی مقتدی آیا اور آنے کے بعد رکوع میں شامل ہو گیا اور رکوع میں اس نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، یا تقریباً اتنی دیر کے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا جائے، اتنی مقدار آپ امام کے ساتھ رکوع میں مل گئے، ٹھہر گئے اور اس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو پھر آپ کو وہ رکعت مل جائے گی، آپ کی وہ رکعت مانی جائے گی جو آپ نے امام کے ساتھ رکوع میں جس میں آپ شریک ہوئے ہیں، شامل ہوئے ہیں۔ لیکن اگر امام رکوع سے کھڑا ہو گیا، اب چاہے آپ وہ رکوع سے کھڑا تھا آپ جا کے شامل ہو جائیں تو بھی آپ کی وہ رکعت نہیں مانی جائے گی، چاہے امام سجدے میں چلا جائے آپ سجدے میں شامل ہو جائیں، چاہے آپ کو دونوں سجدے مل جائیں تو بھی آپ کو وہ رکعت نہیں مانی جائے گی آپ کی رکعت، کیونکہ اگر رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو کسی مقتدی کو امام کے ساتھ رکوع مل گیا تو اس کو رکعت مل گئی، تو رکوع اگر کسی مقتدی کو امام کے ساتھ مل رہا ہے تو وہ اس کی رکعت شمار کی جائے گی، جوڑی جائے گی، ملائی جائے گی۔ لیکن اگر رکوع نہیں ملا، امام سجدے میں چلا گیا تھا یا امام رکوع سے کھڑا ہو گیا تھا اس کے بعد ہم امام کے ساتھ شامل ہوئے تو پھر وہ رکعت ہماری نہیں مانی جائے گی، بلکہ ہمیں جب ہم امام سلام پھیرے تو ہمیں اس رکعت کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نمازیں صحیح ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو غلطیاں ہوں ان تمام غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔